پچھلی شریعت کے جتنے بھی عالم تھے، توریت، زبور، انجیل کے جتنے بھی جاننے والے تھے، ان سب لوگوں کے علم میں یہ بات تھی کہ مکے کی سرزمین پر عبد المطلب کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہی نبی آخر الزماں کا والد بنے گا۔ اسی کی پشت سے، اسی کی نسل سے آخری نبی اللہ کا پیدا ہوگا۔ تو اب تک حضور کی آمد سے پہلے چونکہ تمام خصوصیات، تمام فضیلتیں، عظمتیں، شان و شوکت بنی اسرائیل کو حاصل تھی۔ اب بنی اسرائیل اس فراق میں تھے کہ ہم اس نبی کو پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آئے کہ پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ابھی آمد نہیں ہوتی۔ امیر قریش عبد المطلب کے یہاں حضرت عبداللہ پیدا ہوتے، حضور کے والد۔ تو توریت، زبور، انجیل کے جو جاننے والے تھے، ان سب نے اکٹھا ہو کر کے مشورہ کیا، میٹنگ بٹھائی کہ نبی آخر الزماں کے والد کی ولادت ہو چکی ہے، وہ پیدا ہو چکے ہیں عبد المطلب کے یہاں پر، اسی کی پشت سے اللہ کا آخری نبی پیدا ہوگا جو آ کر کے اپنے دین کو دنیا میں ناسخ کرے گا اور تمام پچھلے دینوں کو منسوخ کر دے گا، اور اسی کے دین کے ڈنکے دنیا میں بچیں گے، ہماری کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی۔ تو تمام نے مشورہ کیا کہ عبداللہ کو قتل کر دیا جائے، نہ اس کا والد بچے گا، نہ شادی ہوگی، نہ پھر وہ بیٹا پیدا ہوگا۔ بنی اسرائیل، یہود، سب کے سب اس بات پر متفق ہوئے اور حضرت عبداللہ کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ بچپن گزار کر کے حضرت عبداللہ حضور کے والد جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں۔ کیسی جوانی اور کیسا پیشانی میں چمکتا ہوا نور مصطفیٰ، ہر ایک دیکھ لیتا، پہچان جاتا ہے، اور ہر ایک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ کو قتل پر آمادہ ہوا ہر ایک یہودی، جتنے بھی توریت، زبور، انجیل کے حافظ اور عالم تھے۔ لیکن جوان ہونے کے بعد اب چونکہ حضور کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکار کا شوق تھا، آپ کا اہم مشغلہ شکار تھا۔ ایک دن شکار کی غرض سے آپ جنگل کی طرف تشریف لے گئے۔ اتفاق اسی جنگل میں حضرت وہب بن عبد مناف بھی شکار کی غرض سے آئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ دونوں کی ملاقات ہوئی اور دونوں اپنے اپنے کام سے لگ گئے، پھرنے لگے شکار کی تلاش میں۔ اب حضرت وہب بن عبد مناف کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر 70 آدمیوں کو دیکھا جو اسلحوں سے لیس تھے، تلوار، نیزے ان کے پاس میں تھے۔ وہ عبداللہ کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے ان کا راستہ روکا اور پوچھا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس غرض سے آئے ہو؟ کہا، ہم ملک شام سے آئے ہیں عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے۔ حضرت وہب بن عبد مناف نے کہا، کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، کیا جرم ہے اس کا، کیا قصور ہے؟ تو کہا، لیس لہ ذنب، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، ولیکن ظاہرہ نبی، لیکن اس کی پشت میں نبی آخر الزماں کا نور ہے۔ ہم اس وجہ سے عبداللہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ نبی آئے نا جو اپنے دین کے ڈنکے بجائے گا اور ہمارے تمام دینوں کو منسوخ کر دے گا، کوئی فضیلت، کوئی اہمیت ہم لوگوں کے پاس نہیں رہ جائے گی۔ کہتے ہیں وہ 70 آدمی اکیلے عبداللہ، میں ان کا راستہ روکنا تو چاہتا تھا، لیکن ان لوگوں نے مجھ کو، میرے اندر وہ استقامت اور طاقت نہیں تھی کہ میں 70 آدمیوں کو روک سکتا تھا۔ اب حضرت وہب بن عبد مناف کہتے ہیں وہ 70 آدمی حضرت عبداللہ کی طرف بڑھے۔ اب میں چاہتا تھا کہ عبداللہ کی طرف بڑھوں، اور پھر میں نے سوچا کہ عبداللہ اکیلے تو میں یہیں سے آواز لگا دوں کہ عبداللہ ڈرے نہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیری مدد کرنے والے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو پتہ ہو کہ عبداللہ اکیلا نہیں، جنگل میں اور بھی کوئی اس کے ساتھ ہے۔ لیکن وہب بن عبد مناف کہتے ہیں جیسے میں بولنا چاہتا تھا تو میری زبان پر ایسا لگتا تھا کسی نے تالے ڈال دیے ہیں، بڑھ کر کے جانا چاہتا تھا تو قدم نہیں آگے بڑھتے تھے، پاؤں بھاری ہو جاتے تھے،
میں نے سمجھا کہ پتھر اٹھا کر کے پھینکوں، کہیں دشمنوں کے جا کر کے لگے اور انہیں علم ہو جائے کہ یہاں کوئی اور بھی ہے، تاکہ یہ لوگ واپس چلے جائیں۔ لیکن وہب بن عبد مناف کہتے ہیں میں جب کسی پتھر کو اٹھانا چاہتا تھا وہ پتھر زمین کے اندر دھنس جاتا تھا، یعنی کسی بھی غرض سے میں مدد نہیں کر پایا۔ ہم مدد کرتے کیسے؟ وہب بن عبد مناف کہتے میں پریشان تھا کیسے مدد کروں۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا، میں عبداللہ کی زندگی سے مایوس تھا کہ اب یہ لوگ تو اس کو قتل ہی کر دیں گے، کہاں اکیلا آدمی اور کہاں ایک طرف 70 آدمی ہے۔ لیکن حضرت وہب یہ سوچ رہے ہیں، ادھر رب کی قدرت مسکرا رہی تھی، وہب تو نے مارنے والوں کی شان، ان کی طاقت کو دیکھ لیا، مارنے والوں کے نظریات سے تو واقع ہے، لیکن تو نے بچانے والے کی عزت نہیں دیکھی، تو نے بچانے والے کی شان اور اس کی طاقت و پاور کو نہیں دیکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اسی وچار میں تھا کہ کس طرح سے مدد کی جائے، کس طرح سے عبداللہ کو بچایا جائے، لیکن وہ لوگ 70 کے 70 حضرت عبداللہ کے ارد گرد گھیرا بنا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہنے لگے تمہارا ہی نام عبداللہ ہے، تم ہی عبد المطلب کے بیٹے ہو؟ تو کہا ہاں ہاں، کہیے کیا کام ہے؟ کہا ہم تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ نے کہا آخر جرم کیا میرا، کس وجہ سے آپ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ کہا تمہاری پشت میں آخری نبی کا نور ہے، وہ تمہاری نسل سے پیدا ہوگا، اس لیے ہم تمہیں قتل کرنے آئے ہیں تاکہ وہ نبی دنیا میں آئے ہیں نا جو پچھلے تمام دینوں کو منسوخ کر کے اپنے دین کے ڈنکے بجائے گا۔ اب یہاں سے یہ بھی پتہ لگا کہ پچھلے کتابوں کے جو عالم اور جو یہود تھے ان کو بھی پتہ تھا کہ اس نبی آخر الزماں کی حقیقت نور ہے، لیکن آج کلمہ گو ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہلا کر نبی کی حقانیت اور نبی کی حقیقت سے انکار کر رہا ہے کہ نبی نور ہے۔ ہم نور مانے اہل سنت تو نجدی فتوے ہمارے اوپر جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ یہود بھی کہتے ہیں کہ عبداللہ تیری پشت میں، تیری پیشانی میں ہمیں وہ نور دکھائی دے رہا ہے، وہ نبی تیری پشت سے پیدا ہونے والا، اس لیے ہم تجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ الغرض یہ سب کے سب گھیر کر کے حضرت عبداللہ کو اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب قدرت کی کرشمہ سازیہ دیکھی، رب کی قدرت کس طرح سے حضرت عبداللہ کا بچاؤ کرتی ہے۔ رب نے فرمایا جبریل کہاں ہیں؟ مکے کی سرزمین پر جنگلات کا منظر دیکھ رہا ہے کہ وہاں میرے یار کے والد کو لوگ گھیرے ہوئے قتل پر آمادے، کہاں پھر میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا خود بھی جا، 3 فرشتے اور ساتھ لے کر کے جا، اور میرے محبوب میرے یار کے والد کی طرف سے ان دشمنوں پر وار کر اور ان سب کو تہس نہس کر کے آ۔ حضرت جبریل آئے، حضرت وہب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آسمان سے ایک نوری لشکر نیچے آیا اور انہوں نے آ کر کے ان 70 آدمیوں کو تہس نہس کر دیا، بالکل ملیہ میٹ کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جبریل امین جو ہے حضرت عبداللہ کے پاس آ کر کے کہتے ہیں اکیلے گھر سے نہ نکلا کرو، احتیاط سے رہا کرو، اللہ کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ وہب بن عبد مناف کہتے ہیں میں نے سب کچھ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر جب گھر واپس گئے تو جا کر کے اپنی اہلیہ حضرت برہ بن اسا سے کہا آج میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، عبداللہ بن عبد المطلب کی بڑی شان ہے، لوگ اسے قتل کرنے کے لیے 70 آدمی آئے تھے، لیکن میں نے دیکھا آسمان سے ایک نوری لشکر آیا ہے جس نے اس کا بچاؤ کیا، اور اس طرح کی بات چیت کر کے واپس آسمان کی طرف چلے گئے۔ آخر تم کہو، اگر تم اچھا سمجھو تو عبداللہ کو اپنا داماد نہ بنا لے۔ آپ کی بیوی نے کہا میں بھی آپ کی، آمنہ بھی آپ کی ہے، آپ کی جو مرضی ہو۔ ادھر حضرت عبداللہ گھر واپس آئے، آ کر کے سارا ماجرا اپنے والد حضرت عبد المطلب سے کہا، آپ بھی حیران ہو کر کے آپ کی شادی کا انتظار کرنے لگے اور شادی کے انتظامات کا سوچنے لگے، لیکن عبداللہ کو بلا کر کے جب شادی کے لیے کہا تو آپ شرما جاتے، کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر آپ نے سوچا کس طرح سے شادی کی منظوری ان سے لی جائے اور کس طرح سے ان کے دل کی بات پوچھی جائے، تو آپ نے عبداللہ کے دوستوں کو بلا کر کے کہا تمہیں انعام میں 10 دینار دیے جائیں گے، تم عبداللہ سے جا کر کے پوچھو شادی کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کرنا چاہتے تو کس قبیلے سے، کس خاندان سے اور کس لڑکی سے کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے دونوں طرف سے جو ہے تو شادی طے ہو پاتی، اور کس طرح سے عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح ہوا